حضور سب کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ بتائیں. شبنم جبل پوری صاحب نے کہا تھا شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق. سنیں یہ رحمت والا نبی جب زمین پر آیا تو اس وقت زمین کے حالات کیا تھے؟ ایک ایک شخص کوئی زور سے بولے بھی نہیں، کوئی زور سے سانس نہ لے. مجھے ان علماء کے قدم کی برکتوں سے استفادہ کرنا ہے. روئے زمین پر سب سے پہلا جو آدمی آیا اسے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہ آواز نہیں آئی. آدم علیہ السلام. کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے جو انسان زمین پر اللہ کے حکم سے آیا اسے کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام. ان کے نکاح میں جو خاتون تھی وہ ہماری اور آپ کی ماں ہے، جنہیں مخدومہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی مرضی سے یہ زمین پر آئے. ان کے گھر میں گھر آنگن میں مبارک گلکاریوں میں اضافہ ہوا. ایک بیٹا پیدا ہوا جسے شیش علیہ السلام. ایک روایت کے مطابق ایودھیا شریف میں جن کی مداح شریف ہے، جن بزرگوں کی مزاج کی قلم کی روشنائی کا ایرو ادھر مڑا ہوا ہے، جب آپ وہاں پر جائیں تو انہی کی تحقیق کے مطابق جائیں، آپ کو فیض ملے گا. شیش علیہ السلام اپنے ابو جناب آدم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. توجہ سنیں گے. شیش علیہ السلام اپنے ابو کے پاس بیٹھے تھے جناب آدم علیہ السلام کے پاس. تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہا بیٹے سنو. بولے کیا بات ہے؟ بولے میرے انتقال ظاہری کے بعد جب کوئی مشکل موقع آئے تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے بولو. درود کی کیفیت کا مزہ دینا. اونچے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے شیش جب کوئی مشکل موڑ آئے نا تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا. سنیں تو جناب شیش نے اپنے ابو جناب آدم علیہ السلام سے کہا تھا ابو آپ سب سے پہلے انسان ہیں. یہ محمد کون ہے؟ اب تو خالق کائنات کی پہلی جسم تخلیق ہے. آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، بشر کے باپ. آپ کو ابو الانسان کہا جاتا ہے، آپ انسانوں کے باپ ہیں. یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ محمد کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے تو نے سچ کہا، میں ابو البشر ہوں، بشر کا باپ ہوں. میں ابو الانسان ہوں، انسانوں کا باپ ہوں. اور جن کا نام میں نے لیا یہ ابو الارواح، روحوں کے باپ. یہ روحوں کے باپ ہے، روحوں کے باپ ہے. بولے ابو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اس محسن کائنات کی آمد کے مہینے میں آپ سانس لے رہے ہیں، دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. محسن انسانیت کی آمد کے بارے میں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے میری ڈگری اسی نام نے بنائی ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتے میری ڈگری اسی نام نے بنائی ہے. تو شیش علیہ السلام کہتے ابو آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ سب سے پہلے رب کے رب نے سب سے پہلی ذات جس میں اگر کسی کو تخلیق فرمائی تو وہ آپ کی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کوئی بیچ میں محمد بھی ہے؟ تو جناب شیش علیہ السلام سے ان کے ابو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بیٹے جب جنت میں میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ درختوں کی پتیوں پر جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہاں وہاں محمد بھی لکھا تھا. میں سمجھ گیا یہ اس کا دوست ہے، اس کا محبوب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے. اور اے میرے بیٹے سن. ابھی کیا کہا اکبر بھائی نے دوستوں کے ساتھ؟ جا کے دری چادر بچھا دو، آفاق بھائی آ رہے ہیں. جا کے دری چادر بچھا دو، علماء کرام آ رہے ہیں. جا کے ممبر سجا دو، علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ آ رہے ہیں. جا کے لوگوں کو بتا دو محترم قاری اجمیر علی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، علامہ وکیل ازہری صاحب قبلہ آ رہے ہیں، اور کوثر و تسلیم صاحبان آ رہے ہیں. جا کے بتا دو لوگوں سے تیاری کرے. جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے شیش ہم بھی اسی لیے آئے تھے اور تم بھی اسی لیے آئے ہو، بتانا اپنی امت کو زمین کے راستے ہموار کریں، نبیوں کا سردار آنے والا ہے. اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کا کام ہی ہوگا. ذوالکفل آئے، یوشع بن نون آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے. سب کا ایک کام تھا زمین کے کنکریٹ کو ختم کرنا اور راستے ہموار کرنا اور یہ بتانا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں راستے سنوارے، نبیوں کے سردار آنے والے ہیں، آمینہ کا لال آنے والا ہے. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام ہے آمینہ. کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ بولے زیادہ دیر تک آپ کو یہاں رکھوں گا نہیں، آگے بڑھنا ہے مجھ کو. حضور کی ماں کا نام ہے آمینہ. سبحان اللہ. حضور کی دادی کا نام ہے فاطمہ. حضور کی پردادی کا نام ہے جناب سلمہ. حضور کے ابو کا نام ہے جناب عبداللہ.
بولے ہاتھوں بڑھا کے سبحان اللہ. حضور کے ابو کا نام ہے جناب عبداللہ، حضور کے دادا کا نام ہے جناب عبد المطلب، اور حضور کے پردادا کا نام ہے جناب ہاشم، اور جناب ہاشم کے والد کا نام ہے عبد مناف. عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے، وہ بیٹے ہیں کلاب کے، وہ ہے مرہ کے، وہ لوئی کے، وہ آگے سلسلہ چلا گیا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی شادی جس لڑکی سے ہوئی، جس خاتون سے ہوئی، دنیا کی ساری عورتوں کی عصمت اس پہ قربان، دنیا اسی کو مخدومہ آمینہ کہتی ہے. حضور کی ماں کا نام سنو میری بہنوں، سنو، میرے آقا کی ماں کا نام ہے جناب آمینہ. بولے سبحان اللہ. اب سنیں آپ بہت غور سے، ایک بات بڑی اشارے سے کروں گا، اسے اوپن نہیں کر سکتا، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ کی جو شادی ہوئی حضور کی ماں جناب آمینہ کے ساتھ میں، یہ تقریباً رمضان شریف سے یہ 1.5 یا 2-3 مہینہ پہلے کی بات ہے. رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا. کون سا مہینہ؟ رجب شریف کا مبارک مہینہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ کی پیشانی میں جو نور محمدی چمکتا تھا وہ ان کی پشت میں آیا. اسی رجب شریف کے مبارک مہینے میں جمعہ کی رات میں حضور کی امی جان اور حضور کے ابو جان گھر پہ آرام کر رہے تھے. جمعہ کی رات تھی، جمعہ کی شب تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب عبداللہ کی پشت مبارک سے حضور اپنی ماں کے شکم مبارکہ میں تشریف لائے. ایک بات میں نے اشارے کی، اس کو سنیں آپ. حضور اپنی ماں کے پیٹ میں، اپنی ماں کے شکم میں کون سے دن آئے؟ جمعہ. یاد رکھنا وہ جمعہ کی رات. اور مہینہ کون سا تھا؟ رجب شریف. بولو یاد رہے گی باتیں؟ یاد رہیں گی. اب آپ سنو، ایک رجب میں 4 جمعے آتے ہیں، ایک مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں سنو، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں ٹرانسفر ہوا، وہ لمحہ ولیوں کو معلوم ہے، اللہ کے ولیوں کو معلوم ہے. اور یہی معلوم ہے کہ کون سا جمعہ تھا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہ ان کو معلوم ہے. اور جس وقت حضور اپنی ماں کے شکم نور میں ٹرانسفر ہوئے تھے، اس وقت کائنات کے ہر ولی کی روحانی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کریں. یاد رکھیے میری ماں بہنوں، اشارے کی میں نے بات کی ہے. حضور اپنے باپ کی پشت سے جمعہ کے دن اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے. سبحان اللہ کہتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ تھا، ابھی حضور اپنی ماں کے شکم میں، روزے کا ہونے کا تصور نہیں ہے. حضور کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیریا گئے تھے، جس کا ایک نام ہے شام. ایک ملک کے 2 نام ہیں، آپ کے ملک کے 3 نام، انڈیا، بھارت، ہندوستان بولتے ہیں. ایسے ایک ملک ہے جسے سیریا کہتے ہیں، اس کے 2 نام ہیں، شام اور سیریا. اسی سیریا میں حضور کے ابو بزنس کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب واپس مدینے کے قریب ہو رہے تھے نا، تو آپ کی طبیعت علیل ہوئی. حضور کے ابو کی طبیعت علیل ہوئی، بیمار ہو گئے مدینے شریف میں. تو مدینے میں ان کا کون تھا وہ بھی سن لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی ماں مدینے کی رہنے والی. سبحان اللہ تو کہہ دیں. حضور کے پردادا جناب ہاشم کی شادی مدینے میں ہوئی تھی. جس خاندان میں ہوئی تھی اسی خاندان کی لڑکیوں نے حضور کا ویلکم کیا تھا، جسے خاندان بنو نجار کہا جاتا. یہ حضور کی دادی، حضور کی پردادی مخدومہ سلمہ کا خاندان ہے. سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک، آپ کے ابو اسی مبارک رشتے کو فالو کرتے ہوئے اسی خاندان میں آرام کیا. اور اللہ کی مرضی تھی، جب حضور 2 مہینے کے تھے، رجب شریف میں اپنی ماں کے پیٹ میں آئے. کون سے مہینے میں؟ سنیں، رجب شریف میں اپنی ماں کے پیٹ میں آئے. رجب، شعبان اور رمضان، رمضان کا مہینہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے. ہنسنے کی بات نہیں، مسکرانے کی بات نہیں، بے توجہی کی بات نہیں. سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے. مدینہ کی مبارک محلے کا نام تھا دار نابغہ. اس محلے کا نام تھا دار نابغہ. اگر اس مبارک دار نابغہ کے اس قبرستان کی تختی کو دیکھنا چاہتے ہو، کتاب کا نام لکھو، نشانات ارض نبوی. کتاب کا رائٹر ہے جماعت اسلامی کا آدمی، شاہ مصباح الدین شکیل اس کا نام ہے. اس پر مقدمہ لکھا پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے. یہ کتاب ابھی آپ کو زمزم ٹاور میں مکہ شریف میں تقریباً 2,500 سے 3,000 روپے کی ملے گی. میں نے 2010 میں اسے خریدا تھا. اس کتاب میں حضور کے ابو کی مزار شریف کی تصویر موجود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے ابو کا انتقال ہوا تب بقی وہ پلاٹ نہیں تھا جہاں قبریں دفن ہوتی ہیں. حضور گئے نہیں تھے. ایک محلے کا نام تھا دار نابغہ. اسی محلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کی تدفین عمل میں آئی ہے. بعد میں اسی گھر میں جناب عبداللہ بن سنان بھی تشریف لائے اور 4 اور صحابہ کرام کی قبریں بنی.
ابھی تقریباً 1978 میں 1978 میں حضور کی مسجد نبوی شریف کو جب اور بڑی کیا جا رہا تھا، وسیع کیا جا رہا تھا، بڑھوتری ہو رہی تھی، تو حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی. اب جس کا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اسی کے ابو کی بات ہو رہی ہے. سنیں آپ، میرے آقا کے ابو جان کی قبر شریف 1978 میں کھل گئی. بتاتے ہیں کہ جب قبر کھلی تو قبر پر نیم پلیٹ تختی لگی ہوئی تھی. یہ قبر جناب عبداللہ کی ہے، جن کے بیٹے محمد رسول اللہ. آپ دیکھیے کتاب میں، یوٹیوب میں سرچ کیجیے، کتاب کا نام مل جائے گا. باتیں ریکارڈ ہو رہی، پوری دنیا سنے گی جانے گی. اور ایسوں کے سامنے کوئی کچی بات کرنا، کوئی ہلکی بات کرنا، یہ سوئی ادب ہے. یاد کریں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کی قبر شریف کھل گئی. جب قبر شریف کھل گئی تو یہ ہوا کہ یہاں سے تو مسجد نبی شریف کی دیواریں بنیں گی، یہ ساری قبروں کو اٹھاؤ اور بقی شریف میں ٹرانسفر کر دو. اس وقت جب حضور کے ابو کی قبر شریف کھولی گئی اور آپ کی قبر شریف کو اٹھایا گیا، کھولا گیا، اور جب آپ کے جنازے کو کھولا گیا، خدا کی قسم لوگ چیخ پڑے، بولے حضور کے ابو جناب عبداللہ کی آنکھیں 1400 سال کے بعد بھی جتنی چمک رہی تھی، اتنی چمکتی ہوئی آنکھ تو زندوں کی بھی نہیں ہوا کرتی. نعرہ تکبیر، آقا صلی اللہ تعالی نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. بس بیٹھے، ہنگاموں میں کوئی بات نہ جانے پائے. آپ بیٹھے محبت سے، میں آپ کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بناؤں گا. ماں بہنوں اپنے دوپٹے کو سنبھال کر کے بیٹھو. تم حضور کے آنے سے تمہارا بڑا فائدہ ہوا. تمہاری گود میں جو بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی زندگی کی وجہ سبب بیس حضور ہے. خدا کی قسم حضور نہ ہوتے تو میری بہنوں تمہارا وجود نہ ہوتا. یہ میرے آقا کے قدم کی برکتیں ہیں کہ تمہارے سر پر حضور کی بیٹی مخدوم کائنات کی عصمتوں کے توسل سے یہ چادر عشق مسکرا رہی ہے. اللہ تمہارے دلوں میں مخدوم کائنات کی محبت کو جاگزین فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے. جس قافلے میں آپ تھے وہ قافلہ اب مکہ شریف آیا. حضور کی امی کہاں تھی؟ مکہ شریف میں. کہاں تھی؟ گھر تو مکہ شریف ہے نا حضور کا. حضور کی امی جان کا نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ بچے نے کہا سب بولے زور سے، کیا نام تھا؟ مخدومہ آمینہ نام تھا. امی آمینہ نام تو حضور کی وہاں کا نام. سبحان اللہ. میں نے تقریباً 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے ان کی مزار شریف پر حاضری دی. اس سے پہلے حاضری دی ماشاءاللہ حضور کی امی جان کی مزار شریف پر. دعا کرو کہ سب کو حاضری کی توفیق مل جائے. آمین کہہ دو، آمین کہہ دو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو جب انتقال کر گئے تو جس قافلے میں تھے وہ قافلہ، وہ گروپ جب مکے آیا نا تو حضور کے چچا جناب ابی طالب اور حضور کے ابو جناب عبد المطلب، قبیلے قریش کے اور بہت سارے لوگ حضور کے ابو کا ویلکم استقبال کرنے کے لیے دور تک چلے گئے. دیکھیں میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا لاڈلا آ رہا ہے، عرب کا سب سے خوبصورت انسان آ رہا ہے. حضور کی امی جناب آمینہ، میری بہنوں تم اپنے شوہروں کا انتظار کرتی ہو، وہ ممبئی سے آتا ہے، تمہارا سہاگ سلامت رہتا ہے، تمہارا سرتاج سلامت رہتا ہے. کتنے خوش ہوتی ہو. اپنے بچوں کو بار بار تم پیار کرتی ہو کہ اے میرے بچوں، تمہیں زندگی دینے والا وہ پروردگار میرے سہاگ کو سلامت رکھے. آج میرا شوہر میرے گھر آ رہا ہے. تم اپنے گھر کو دلہن کے طریقے سے سجاتی ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جناب آمینہ فرماتی ہے جب مجھے پتا چلا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو میرے شوہر آنے والے ہیں، میں نے بھی اپنے گھر کو سجایا، میں نے بھی اپنے گھر کو سجایا، گھر کو خوب مینٹین کیا، تزئین کاری کی، میں نے خوب زینت بخشی اپنے گھر کو، چادریں صحیح کر دی، میں نے اپنے گھر کی پلیٹوں کو درست کر دیا. میرا خاندان ہاشم بڑا مبارک خاندان تھا. گھر کی عورتیں آتی کہتی آمینہ مبارک ہو، اتنا انتظار کس کا، اتنی تیاریاں کس کی؟ تو میں خوش ہو کے بولتی میرا شوہر آ رہا ہے. حضور کے ابو جناب عبداللہ آ رہے ہیں. بہت بہتر طریقے سے اپنے گھر کو سجایا جناب آمینہ نے. جناب آمینہ کہتی ہے میرے آقا جناب عبد المطلب اور جناب ابی طالب یہ حضور کے ابو کے استقبال کے لیے جب مکہ شریف کی منڈیوں کے پاس گئے اور سارے قافلے والوں کو دیکھا، سب ان کو دیکھ کر کے رونے لگے. تو جناب عبد المطلب نے قافلے والوں سے کہا اے لوگوں، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم مجھے دیکھ کے روتے کیوں ہو؟ اور یہ بتاؤ کہ میرا لاڈلا عبداللہ کہاں، میرا لاڈلا عبداللہ کہاں؟ جناب ابی طالب نے کہا میرا بھائی عبداللہ کہاں ہے؟ سب لوگوں نے گردنیں جھکا کے بولے اے جناب ابی طالب تمہارا بھائی، اے جناب عبد المطلب تمہارا بیٹا اب کبھی مکے نہیں آ سکتا. بولے کیوں؟ بولے مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا، خاندانی بنو نجار کے لوگوں نے اسے دفن کر دیا. قیامت ٹوٹ پڑی جناب عبد المطلب پر. جس عظیم چہرے کو دیکھ کر کے اپنی پیاس بجھاتے تھے وہ انتقال کر گیا. اپنے بوجھتے اور بوجھل قدموں سے اپنے گھر پہ تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے رو رہے تھے. جناب آمینہ نے کہا میرے باپ روتے کیوں ہو؟ سنیں، فرمایا میرے باپ میرے والد روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں ہو؟ تو جناب آمینہ کے اس سوال پر حضور کے دادا جناب عبد المطلب نے فرمایا بھائی جان میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، یا تو سب کے لیے لگائیں آپ تو میرے لیے.
بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے. ہے نا موسم ہے گھر میں کیا ہوا؟ اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. ذرا ہاتھوں اٹھا کے بول دو سرکار کی آمد. اونچی بولو سرکار کی آمد. سنو گھر میں دو لوگوں کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. حضور کی امی کہتی ہے میں نے اپنے سسر ابو سے پوچھا جناب عبد المطلب سے کیا بات ہے؟ آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. میرے شوہر آئے نہیں. کہاں رک گئے وہ؟ تو جناب عبد المطلب رو کے بولے میری بیٹی آمینہ تیرا شوہر اب کبھی نہیں آئے گا. بولے کیوں؟ بولے مدینے میں اس کا انتقال ہو گیا. جناب آمینہ کہتی میرے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی. چکر آ گیا. زمین پر گرنے والی تھی. رب کی رحمتوں نے مجھے سہارا دیا. گھر میں کوہرام مچ گیا. خاندان قریش و ہاشم کے بڑے بڑے لوگ میرے گھر پہ آ گئے. گھر کی مبارک عورتیں آ گئی. میری بہنوں سنو یہ بے وگی آسان نہیں ہے. چوڑیوں کو توڑنا آسان نہیں ہے. سمجھے گھر کی تمام تر زینت کو ٹھکرا دینا آسان نہیں ہے. اپنے شوہر سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جانا آسان نہیں ہے. اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بارے میں شاعر تاج عبد الغفار اکبر آبادی نے کہا تھا پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے. شعر سنیں ریکارڈ کر لیں. پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے. یہاں کے لوگ کیسے ہیں کہ سمجھانے نہیں جاتے. راتوں کو نیند نہ آئے اگر کسی بیوہ عورت کے سامنے یہ شعر پڑھ دیا جائے تو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا کی ماں کہتی میری دنیا اجڑ گئی. میرے بالوں میں جو خوشبو تھی بکھر گئی. میرے جسم پر جو پاکیزہ لباس تھا وہ پراگندہ ہو گیا. میرے گھر میں سارے لوگ آئے مجھ سے تسلیاں دیتے بات کرتے لپٹ لپٹ کے روتے. پھر کہتی ہیں اچانک میری توجہ میرے شکم کی طرف گئی, میرے پیٹ کی طرف گئی. میرے پیٹ پہ ہلکی ہلکی ہلچل ہو رہی. سبحان اللہ. ان کے پیٹ میں کون تھا؟ نبیوں کا سردار تھا. کہتی میرے پیٹ سے جب بھینی بھینی خوشبو آئی اور تسلی کی مبارک الفاظ آئے میں زمین پر بیٹھ گئی. میں نے اپنے خاندان والوں کو بٹھایا. میں نے کہا بیٹھ جاؤ, خبردار اب کوئی روئے نہیں. جناب آمینہ کہتی ہے میں نے کہا خبردار اب کوئی روئے گا نہیں. جناب عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی تو ہمیشہ زندگی بھر روئے گی. کیسے کہہ رہی ہے کوئی روئے گا نہیں؟ تیرا سر کا تاج اچڑ گیا. تیرا شوہر زمین سے آسمان کی طرف چلا گیا دار فنا کی طرف. تو کہتی ہے کوئی روئے گا نہیں. تو جناب آمینہ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے شکم مبارک پر رکھا اور کہا اے میرے خاندان کے لوگوں پریشان مت ہو. میرا شوہر گیا ہے لیکن میرے شوہر کی ایک امانت میرے پیٹ میں موجود ہے. اور جب سے امانت میرے پیٹ میں آئی ہے میرا دل کہتا ہے یہ امانت بڑی شان والی ہوگی. بڑے مرتبے والا ہوگا میرا لاڈلا جو میرے پیٹ میں. اے میرے خاندان والوں رو مت. میرے شوہر کی محبت کی نشانی میرے شکم میں موجود ہے. جناب آمینہ کہتی جب میں نے اشارہ کیا تو سب کی توجہ میرے شوہر جناب عبداللہ کی اس مبارک نشانی کی طرف گئی. پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے سب کے دلوں کو تسلی ہوئی. جناب آمینہ کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کی صبح کا منظرنامہ تھا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ماں بہنوں سنو حضور کی پیدائش. جناب آمینہ کہتی ہیں رحمت عالم کانفرنس ہے, عالم کے لیے ورلڈ کے لیے حضور رحمت بن کے آئے. جناب آمینہ کہتی ہے صبح کے پودار ہونے والی تھی. میں اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی. اچانک درد نہیں میٹھا میٹھا درد ہوا. ڈلیوری میں کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں بہنوں کو. اللہ اکبر. سائنس پریشان ہے, مشینیں ٹوٹ سکتی ہیں, اتنا درد ہوتا ہے ماں بہنوں کو. یہ کیسی صابرہ ہوتی ہے, ان کا وجود کتنا صبر کا تحمل کا پیکر ہوتا ہے. میرے آقا کی ماں امی آمنہ کہتی میں لیٹی ہوئی تھی, میٹھا میٹھا درد ہوا, بھینی بھینی خوشبو پھیلی, کستوری کی خوشبو پھیلی اور درود و سلام کے گھر میں آوازیں آنے لگی. تو میں نے دیکھا غور سے پتلی پتلی کھجوروں کی جیسی لمبی لمبی لڑکیاں. حضور کی بلا سنویا. میرے آقا کی ماں کہتی ہے جناب آمنہ میرے گھر میں پتلی پتلی کھجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں کبھی ادھر سے ادھر جاتی, ادھر سے ادھر جاتی. یہاں جاتی تو درود کی آواز آتی, وہاں جاتی تو صلاۃ و سلام کی آواز آتی. میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ میرے گھر میں بڑی خوبصورت دندناتی ہوئی پھرتی ہیں. تو جناب آمنہ کہتی ہے ان آوازوں نے کہا اے آمنہ تجھے پتا نہیں ہے ہم جنت کی حوریں ہیں. تیرے گھر میں آمنہ کا لال آئے, تیرے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے, تیرے گھر میں اللہ کی کائنات کی دلبری کا سبب آنے والا ہے. اے آمنہ تجھے پتا ہے میرے ساتھ سارا بھی آئی ہے, میرے ساتھ حاجرہ بھی آئی ہے. ذرا کوئی دل سے بول دے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سرکار کی آمد, اونچی بولے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. جناب آمنہ کہتی ہے سارا بھی بیٹھی ہوئی تھی, حاجرہ بیٹھی ہوئی تھی. جنت کی پتلی پتلی لڑکیاں لمبی لمبی کھجوروں جیسی میرے گھر میں دندناتی پھرتی تھی. ہر عورت کی زبان پر درود خوانی تھی. کہہ دو سبحان اللہ. محبت سے بولو, محبت سے بولو. ہر عورت حضور کی تعریف کو توصیف میں رب اللسان تھی. سبحان اللہ. عبد الرحمان بن عوف کی ماں کہتی ہے شفا نام تھا. میں حضور کی پیدائش کے موقع پر حضور کی امی جان کے پاس بیٹھی ہوئی.
بولو سبحان اللہ. وہ کہتی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور جناب ام ایمن کہتی میں بیٹھی ہوئی تھی. جناب آمینہ فرماتی ہیں ڈلیوری میں جو درد ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے پتا نہیں چلا کب میرا بیٹا زمین سے میرے شکم سے زمین پر تشریف لایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب میرا بیٹا آیا تو وہ کہتی ہے تجلیات رحمت للعالمین میں لکھا ہے کہ حضور نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا, پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے, رب کی وحدانیت کا اعلان کیا اور پھر حضور نے دعا مانگی اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما. آئے ہائے سبحان اللہ. بیٹی فاطمہ کا نام نہ لیا, حسن حسین کا نام نہ لیا, زینب و رقیہ ام کلثوم شہربانوں کا, ام لیلہ کا, فضہ کا اور نفیسہ کا, تم میں آرام کرنے والی مخدومہ معصومہ کا نام نہ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر کسی کے حق میں دعا کی ہے اپنی اسی معذور امت کے لیے دعا کی. آئے نہیں ہے ہمارے لیے انتظام ہو رہا ہے 1500 سال پہلے, ہم آ گئے, اس انتظام کی خبریں ہمارے پاس ہے لیکن حضور کو بھول گئے. جناب آمینہ کہتی ہے میرے گھر میں بہاریں ہی بہاریں تھی. کہہ دو سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بولے بولے یا رسول اللہ. حضور کی پیدائش کا معاملہ ہے. بولے بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی. جناب آمینہ کہتے حضور میرے شکم نور سے تشریف لائے. ذرا پیار سے کہتے سبحان اللہ. میرے آقا تشریف لائے. جناب آمینہ کہتی ہیں حوریں ترتیب سے کھڑی ہو گئی. کبھی یہ حوریں لیتی حضور کو, کبھی وہ لیتی, کبھی وہ اپنے دامن سے لپٹاتی, کبھی وہ پیشانی چومتی, کوئی حضور کے تلوے چومتی. جناب عبد المطلب حضور کے دادا کعبے شریف کے آنگن میں نہیں کعبے شریف کے اندر تھے. آپ کہتے ہیں میں کعبے کے اندر تھا. کعبے کے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی اے عبد المطلب مجھے کیا دیکھتے ہو, مجھے کعبہ شریف بنانے والا محمد تیرے گھر میں آ گیا ہے. جناب عبد المطلب کہتے میں دوڑا دوڑا اپنے گھر پہ آیا. دروازے پہ دستک دی تو میرے گھر میں ایسی خوشبو آئی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. آتی کیسے, اس سے پہلے کبھی نبیوں کا سردار آیا ہی نہیں تھا. جناب عبد المطلب کہتے میں دروازے پر کھڑا تھا اور پھر میں نے اندر آواز دی شفا کو, ام ایمن کو. میں نے کہا ام ایمن میرے خاندان کے لوگ خوشبو سونگ کر کے دروازے پہ کھڑے تھے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے گھر کے قریب بڑی بہاریں قائم تھی. حضور آئے ہیں, آمینہ کا لال آیا. جناب عبد المطلب کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا ام ایمان شفا. بولے کیا بات ہے. میں نے کہا ابھی ابھی کعبے کی دیواروں نے مجھے کہا ہے تیرے گھر میں محمد آمینہ کا لال نبیوں کا سردار آیا ہے. ذرا میری گود میں دے, میرے یتیم بیٹے کا بیٹا آیا ہوا ہے, میرے عبداللہ کا لفظ جگر آیا ہے, مجھے دکھا تو صحیح. اندر سے آواز آئی اے عبد المطلب ابھی کھڑے رہو, ابھی تو جنت کی حوروں کو دیکھنے کی باری آئی ہے. ابھی تو سارا انہیں اپنے سینے سے لگا رہی ہے, ابھی تو حاضرہ انہیں اپنے سینے سے لگا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باری باری لوگ اپنے سینے سے لگاتے رہے. مبارک حوریں حضور کے قدم شریفین کا بوسہ دیتی رہی. انہی بوسہ دینے والوں میں جب جناب عبد المطلب کا نام آیا تو کہتے جیسے میں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا, حضور کی آنکھیں دیکھی, میری آنکھیں دنگ رہ گئی. یار خوش ہو جاؤ جب کوئی بیٹیوں کی تعریف کرتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی تعریف پر خدا خوش ہو جایا کرتا ہے. حضور کی آنکھوں کی بات ہے, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھیں دیکھی تو میں دنگ رہ گیا. ایسی پیاری آنکھیں میں نے کبھی دیکھی نہیں. دیکھتے بھی کیسے بنانے والے نے ایسی پیاری آنکھیں بنائی. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کے میں نے کہا پہلے اسے کعبۃ المشرفہ کے قریب لے کے جاؤں. امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دادا عبد المطلب حضور کو اپنے سینے سے لگا کر کے جب اپنے گھر سے نکل کے کعبہ شریف کی طرف آ رہے تھے پھر وہ رک گئے. کعبے کی دیواریں جناب عبد المطلب کی طرف جھکی ہوئی تھی. امام سیوطی نے فرمایا مقام ابراہیم کی طرف جھکی ہوئی تھی. لگ رہا تھا دیواریں اب گر جائیں گی. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حضور کو لے کے آگے بڑھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ حضور کی طرف آ رہا ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کعبے کے طواف کیا. میرے آقا کی زیارت کعبے کے تروبام نے کی, خلاف کعبہ کے تارو پود نے کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے آئے. اسی وقت مدینہ مکہ شریف میں سنیں ایک مبارک عاشق کی داستان. اسی وقت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں مکہ شریف میں میری بہنوں سنو ایک شخص اس کا نام تھا جناب ابو عامر. کوئی نام پھر سے لے, جناب ابو عامر. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں مکہ شریف کی پہاڑیوں کے قریب بیٹھا ہوا تھا. میری بیوی میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی. بت میرے سامنے, پتھر کے بت میرے سامنے رکھے ہوئے تھے اور میری ایک وکلام ایک معذور اپاہج بیٹی جس کے دونوں ہاتھ خراب تھے, جس کے دونوں پیر خراب تھے, میرے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی. ابو عامر کہتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا, وہ جو بت میرے سامنے تھے وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑے.
وہ زمین پر گر پڑے. تو میں نے کہا ان بتوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ بت کیوں گرے پڑے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ویسے ہی آواز آئی, ہواؤں میں ایک نور چمکا, آواز آئی, اے مکے والوں مبارک ہو, آمینہ کا لال آیا. تم نے سوال کیا ہے ابو عامر کی یہ بت کیسے گر گئے, بتوں کو کعبے سے نکالنے والا پیغمبر اعظم آیا. جناب ابو عامر کہتے ہیں وہ آواز اتنی میٹھی اتنی درد والی تھی, میں توجہ کر چکا. میں نے کہا کہ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو آواز آئی کہ وہ جو آمینہ کے لال مدینے مکے میں آئے ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں. تو میری بیوی بغل میں بیٹھی ہوئی تھی. جناب ابو عامر کہتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے کہا ابو عامر میرے شوہر ذرا پوچھ تو صحیح اس نور سے اس کا نام کیا ہے, وہ جو مکے میں آیا ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا او آواز دینے والے ذرا یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ اس پردے نورانی سے آواز آئی اسمہ محمد, اسی کا نام محمد. میں نے کہا یہ کہاں پر ہے؟ آواز آئی اسی مکے میں پیدا ہوئے ہیں. تو جیسے ابو عامر کہتے ہیں میں نے یہ نام سنا, میری بغل میں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی, اپاہج تھی, اس کے دونوں ہاتھ لولے تھے, دونوں پیر ٹیڑھے ہوئے تھے. اس نے جب دیکھا کہ اس نام میں اتنی مٹھاس ہے, محمد لفظ محمد میں اتنی مٹھاس ہے, میری بیٹی نے اپنے لولے ہاتھوں سے یوں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کر کے دعا مانگی, اے پیدا کرنے والے یہ جو نام ابھی میں نے سنا ہے یہ نام اتنا میٹھا ہے تو اس کے اندر شفا کتنی ہوگی. اے میرے پیدا کرنے والے پروردگار عالم, یہ جو تو نے بھیجا ہے مکے میں کسی اپنے حبیب کو, اس کے نام کے صدقے میں مجھے شفا عطا. خدا کی قسم صاحب تجلیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عامر نے کہا کہ میری بیٹی نے جیسے یہ دعا مانگی ہے اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے صدقے میں اس کی بچی کو شفا عطا. وہ بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی جو 25-30 سال تک کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, کھڑی ہو گئی. جناب ابو عامر کی بیوی نے کہا ضرور کوئی کمال والا انسان آیا ہے. اے ابو عامر آپ پتا تو کرو جا کر کے کس کے گھر میں آئے ہیں؟ جناب ابو عامر کہتے میں مکے میں آیا تو مکے کی گلی مہک رہی تھی. سبحان اللہ, جیسے آپ کے چہرے مہک رہے ویسے مکے کی گلی مہک رہی تھی, حضور کے قدم آئے ہیں. ابو عامر کہتے ہیں جب درختوں کے قریب سے گزرتا تو صلاۃ و سلام کی آواز سنتا تھا. ذرا پیار سے کہتے سبحان اللہ. جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو بیمار تھے شفا مل گئی. مکے کے وہ بوڑھے بوڑھے لوگ جن کی موت کی خبروں کے لوگ منتظر تھے وہ مکے کی گلیوں میں دندناتے ہوئے پھر رہے تھے. کیا بات ہے؟ بولے کچھ نہیں, ایسا لگ رہا ہے کوئی آیا ہے جس کی وجہ سے آج پروردگار نے شفا کی دولت بانٹ رکھی ہے. ہم مرنے والے تھے, زندگی مل گئی. ابو عامر کہتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پوچھتے پوچھتے میں نے کہا بھائی یہ محمد کون ہے, کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ تو لوگوں نے مجھ کو جناب عبد المطلب کا پتہ بتایا. تو جناب عبد المطلب کے پاس گئے. ابو عامر کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی محمد نام کا شہزادہ پیدا ہوا؟ سنیں توجہ سے, حضور کی آمد کا معاملہ ہے. تمہارے گھر میں کوئی محمد نام کا شہزادہ پیدا ہوا ہے؟ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں ہاں پیدا ہوا ہے, تجھے کیسے معلوم؟ تو جناب ابو عامر کہتے ہیں مجھے بتانے والے کسی نورانی ذات نے بتایا. وہ اسی مکے میں قبیلے قریش و ہاشم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے, جس کے نام میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اللہ اکبر, ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد, اونچی بولے سرکار کی آمد. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں دروازے پر کھڑا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کہا اے عبد المطلب مجھے دکھائیں محمد کہاں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے دکھائیں وہ محمد کہاں ہے. جناب عبد المطلب اپنے گھر کے اندر گئے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لال رنگ کی یا ہری رنگ کی چادر جو ہے نا بچھائے ہوئے تھے اور اونی سفید کپڑا اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے. ابھی کچھ گھنٹے ہوئے حضور کی پیدائش کو. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے آمنہ سے ان کے شہزادے کو مانگا. میں نے کہا میرے بیٹے کو دے دو, باہر کچھ لوگ حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں. جناب عبد المطلب کہتے ہیں جیسے میں حضور کو اپنے دامن مبارک میں لیا اور لے کر کے دروازے پر آیا تو ابو عامر دروازے پر کھڑے تھے. یہ تاریخ یاد رکھنا, دنیا کا یہ سب سے پہلا عاشق ہے جو ایک ایسا قدم اٹھانے والا ہے, اس سے پہلے یہ قدم کسی نے اٹھایا نہیں. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا مجھے دکھایا تو صحیح جس کا نام میں نے نورانی غیب سے نمودار ہونے والی آوازوں سے سنا ہے وہ کیسا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں جیسے میں نے اپنے ہاتھوں کو کیا ابو عامر نے حضور کی چادر شریف سفید ہٹائی نا تو ابو عامر کہتے ہیں میں چیخ پڑا. خدا کی قسم ایسی پیشانی چمکدار میں نے کبھی, ایسی مبارک آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی, ایسے لب و رخسار کبھی نہیں دیکھے تھے. رب کعبہ کی قسم اسے ریکارڈ کر لی. جناب ابو عامر کہتے ہیں میں نے چیخ ماری. میں نے کہا ہے بتانے والے تو نے اپنے مبارک حبیب کو اتنا سجا کے زمین پر بھیجا ہے جس کو دیکھنے کی تاب ہماری آنکھوں میں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اتنا کہا اور جناب ابو عامر جناب عبد المطلب کے گھر کی دہلیز پر گرے اور انتقال کر گئے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضور کا یہ سب سے پہلا عاشق تھا جس نے حضور کی آنکھوں کے جلوے دیکھے انتقال کر گیا.
ہمیں علم نہیں کہ حضور کیسے ہیں. ہم نے آج تک پوچھا نہیں اپنی ماں سے کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھی, حضور کے لب کیسے تھے, حضور کے رخسار کہتے تھے. جو آمینہ کے لال کے گھر میں آیا, موبائل کے پردے کیا مل گئے, وہ شراب پینے والی لڑکیوں کو, میک اپ کرنے والی لڑکیوں کو, ناچنے گانے والی لڑکیوں کو ہم نے ترجیح دی ہے. بھول گئے کہ حضور کیسے تھے. کبھی کسی سے پوچھا آپ نے ان مبارک علماء کرام سے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ حضور کتنے خوبصورت تھے. سنو گے؟ کوئی دقت نہیں آپ کو؟ میرے آقا کتنے خوبصورت تھے. اسی مدینے کے قریب میں ایک چھوٹی سی بستی تھی, اس میں ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا. اس لڑکے کا نام تھا ابو کرصافہ. میں یہ نام پھر سے لیتا ہوں, سنو آپ, اس کا نام تھا ابو کرصافہ. اب آپ بولو, سب کی آواز آنی چاہیے یہاں تک. اس کا نام تھا ابو کرصافہ. 8 سال کا تھا, اپنی ماں کے قریب بیٹھا تھا, رونے لگا. ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو بیٹا بولا ابو کرصافہ امی بھوک لگی ہے, میری ماں بھوک لگی ہے. میرے باپ کے مرنے کے بعد کوئی ایک روٹی نہیں دیتا مجھ کو. لوگ مجھے دیکھ کر کے میرے چہرے پر تھوک دیتے ہیں. اے میری ماں میں کہاں جاؤں, مجھے الجھن بہت ہے, میں بھوکا مر جاؤں گا. تو ماں نے کہا بیٹے پریشان مت ہو, قریب میں ایک شہر ہے جسے مدینہ کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ جسے مدینہ کہتے ہیں. جناب ابو کرصافہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا اسی مدینے میں میری ایک سگی بہن رہتی ہے جو تیری خالہ ہے. اے میرے بیٹے ابو کرصافہ جاؤ اس کے ہاں چلا جا, وہ پیسے والی عورت ہے, وہ پیسے والی عورت ہے, اس کے بکریوں کو چرانا, تجھے کھانا پینا مل جائے گا. توجہ دے, حضور کیسے تھے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سرکار کی آمد, اونچی بولے سرکار کی آمد. سناٹے میں سنیے گا میری باتیں, ٹھیک ہے؟ ایسی تیرتی ہوئی سماعتیں مجھے اچھی لگتی ہیں. سنیں آپ توجہ سے میری بات کو سنیں. میں بازاری بات کرتا نہیں, میری عادت نہیں ہے. اور ایسی مبارک محفل میں لوگ ہوں تو پھر دل نکال کر آپ کے قدموں میں رکھنے کا کہتا ہے. جناب ابو کرصافہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا امی کہاں جاؤں؟ تو میری ماں نے کہا بیٹے مدینے میں تیری خالہ رہتی ہیں, جا کے ان کی بھیڑ بکریاں چرا. تو ابو کرصافہ کہتے ہیں میں خالہ کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. ابو کرصافہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں 2 روٹی مجھے دوپہر میں ملتی تھی اور 2 روٹی مجھے شام کو ملتی تھی. اللہ اکبر. ابو کرصافہ کہتے ہیں سنیں, سبحان اللہ کہنے کا وقت آیا ہے. ابو کرصافہ کہتے ہیں ایک دن میں بکریاں لے کے جا رہا تھا جنگل میں چرانے کے لیے. ادھر سے بکریاں لے کے جا رہا تھا, ادھر سے حضور آ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میری ماں بہنوں دعا کرو, آپ بھی دعا کرو, کبھی ایسی کوئی بزم ہو جائے کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ ادھر سے بکریاں وہ لے کے جا رہے تھے, ادھر سے حضور آ رہے تھے, یہ حقیقت ہو جائے کہ ادھر سے حضور آتے ہوئے نظر آ جائے. جناب ابو کرصافہ کہتے ہیں سنیں آپ, یہ حضور کی میلاد ہے. جناب ابو کرصافہ کہتے ہیں کہ میں بکریاں لے کے جا رہا تھا, ادھر سے حضور آ رہے تھے. ہاں تو اٹھا کے بولو ادھر سے حضور آ رہے تھے. محبت سے ادھر سے حضور آ رہے تھے. تو ابو کرصافہ کہتے میں نے بکریاں چھوڑ دی, حضور کو دیکھنے لگا. کیوں؟ ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی, ایسے لب کبھی نہیں دیکھے تھے, ایسے رخسار کبھی نہیں دیکھے تھے. شاعر نے کہا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. ابو کرصافہ کہتے ہیں میں حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا. میں قریب گیا آقا کریم کی بارگاہ نور و کرم میں. میں نے کہا آقا آپ کون ہیں؟ آپ اتنے حسین ہیں, آپ آسمان کے لگ رہے ہیں, زمین پر کیوں ٹہل رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے بچے سن, میں آخری نبی ہوں اللہ کا, میں آخری رسول ہوں اللہ کا, قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے, میں جہنم سے نکالنے آیا ہوں, جنت میں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں. جس کو بھوک لگے مجھے دیکھ لے, جس کو پیاس لگے مجھے دیکھ لے, جس یتیم کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. ابو کرصافہ کہتے ہیں بس میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. سب کی آواز آنی چاہیے. توجہ رکھیں آپ, ادھر 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 دیکھیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں بھائی, توجہ رکھیں, ادھر دیکھیں. بیٹھو آرام سے. بہت اچھا لگتا ہے, آپ باتیں کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے. اتنی مبارک محفلیں, گرمی لگ رہی ہے, ماں بہنیں بیٹھی ہوئی اسی میں, تو ظاہر سی بات تھوڑی سی بات حضور کے حوالے سے, حضور کے حوالے سے تھوڑا سا حساس طبیعت رکھا کرو. سمجھے حضور کا ذکر سن کے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں, آج ہمارا دل بھی نہیں ہلتا. جناب ابو کرصافہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے, کہہ دو سبحان اللہ, کہ میں نے اپنا دل دے دیا. بکریاں لے کے میں جنگل گیا نا تو میرا دل چرانے میں نہ لگا. کہتے ہیں بکریاں میں نے چھوڑ دی اللہ بھروسے, میں حضور کو دیکھنے لگا. دن شام ہوئی تو میں بکریاں لے کے واپس اپنی خالہ کے ہاں آیا, پھر میں نے روٹیاں کھائی, سو گیا. جب میں سونے کے لیے بستر پہ گیا نا تو مجھے حضور یاد آ گیا. بولو کوئی سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت؟ ابو کرصافہ کہتے ہیں مجھے حضور یاد آئے, حضور یاد آئے تو رونے لگا, میرے آنسو سے تکیے کے کور بھیگنے لگے. کہتے صبح ہوئی تو جلدی اٹھا, بکریاں لے کے جلدی جلدی بھاگا اور جا کے اسے جنگل میں چھوڑا. جنگل میں چھوڑنے کے بعد ابو کرصافہ کہتے لوٹ کے آیا نا تو دن بھر حضور کو دیکھتا رہا.
تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آج ہم نے بتایا نہیں اپنے بچوں کو حضور کتنے خوبصورت ہیں، کسی کی توجہ ہی نہیں کہ حضور کے حسن کے بارے میں بات کرے۔ افسوس کی بات ہے یار، افسوس کی بات ہے، عشق رسول جس کی علامت ہے وہی حضور کو بھولا ہوا ہے۔ سمجھے؟ جناب ابو قرصافہ کہتے ہیں روزانہ بکریاں جنگل میں چھوڑتا تھا اور دن بھر حضور کو دیکھتا رہتا ہے، کیا کہنے، واہ واہ، دن بھر حضور کو دیکھتا رہتا تھا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا، میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئی، شکایت میرے گھر آ گئی، میری خالہ کو کسی نے بتا دیا وہ تیری بکریاں وہ دوسروں کے کھیت میں تھی، وہ اچھا خاصا بوال ہو گئے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں شام کو جب میں بکریاں لے کے گھر واپس ہوا نا تو میری خالہ دروازے پر بیٹھی تھی اور میری خالہ کے بغل میں میری ماں بیٹھی ہوئی تھی، دونوں کا جلال تھا۔ مجھے دیکھا تو بہت ڈانٹا میری خالہ نے، بولے او یتیم باپ کے یتیم بیٹے، مر جائے گا بھوکا مدینے میں تیری اس ماں میری سگی بہن ہے، اس کی بیوگی پر رحم کرتی ہوں ورنہ لات مار کے تجھے گھر سے بھگا دوں ظالم کہیں کے، تو میری بکریاں چھوڑ کر کے کہاں جاتا ہے؟ ابو قرصافہ بولے میری ماں مجھے معاف کر دے۔ بولے نا 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 میں معاف کرتی، لیکن سن میں نے پتا کیا ہے تو مسلمانوں کے نبی کی غلامی اختیار کرتا، اللہ، تو حضور کا غلام ہو گیا۔ ابو قرصافہ رونے لگے اپنی آنکھیں بند کر کے، ان کی خالہ نے بہت ڈانٹا۔ ابو قرصافہ کہتے میں تڑپتا رہا، میری ماں بیٹھی رہی تو میری خالہ نے میری ماں سے کہا اے میری بہن سمجھا دے اس کو اپنے بیٹے کو، اسے گھر سے کان پکڑ کے بھگا دوں گی، یہ مسلمانوں کے نبی کے پاس مت جایا کر۔ ابو قرصافہ کہتے میری ماں پھٹا ہوا دوپٹہ لے کے میرے پاس آئی، میرے سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا دوپٹہ تھا میرے سر پہ رکھا اور میرے سر پہ رکھ کے بولی ابو قرصافہ تجھ کو پھٹے ہوئے دوپٹے کا واسطہ مسلمانوں کے نبی کے پاس مت جایا جائے۔ کہتے ہیں میری ماں نے کہا تجھ کو مرے ہوئے باپ کا واسطہ ابو قرصافہ میں بھوکی سوتی ہوں لیکن تو بھوکا نہیں سوتا، اپنی خالہ کے یہاں روٹیاں پاتا ہے، تو کھاتا ہے پیٹ میرا بھر جاتا ہے، اگر تجھے تیری خالہ نے بھگا دیا تو میرے بیٹے تو بھوکا مر جائے گا، میں بھوکی مر جاؤں گی، کہاں سے پاؤں گی روٹیاں میرے بیٹے، تیری عمر 7-8 سال کی ہے اور میں تھک گئی، کہاں کام دھام کے لیے جاؤں گی۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں مت رو، تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو موتی سے کم نہیں، بڑی مشقتوں سے تو نے مجھے پالا، میری ماں رو مت، تو کیا چاہتی ہے؟ ابو قرصافہ کی ماں نے کہا بیٹے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے وعدہ کر تو مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا، میں نے کہا میری ماں تو پریشان مت ہو، میں جو تو کہے گی میں اس پر عمل کروں گا، تو چاہتی ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں تو ٹھیک ہے لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں بہنوں سنو ایک شرط میری بھی ہے، تو ابو قرصافہ کی ماں نے کہا بول بیٹے تو مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا، تیری وہ شرط کیا ہے؟ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو، ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پہ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں، ابھی تو تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کتنے خوبصورت، کبھی پوچھا تک نہیں حضور کے بارے میں۔ ماں کی گلے کو دبا کر کے پیسوں لے کر کے موبائل میں رات بھر گانے بجانے کی فضا قائم کرنے والوں کو ذمہ داری سمجھو۔ ماں باپ بھی ایسے ہو گئے، اپنے بچوں کو بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں، غلط عقیدہ ہے، بڑھاپے کا بھی سہارا میرا پروردگار عالم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اپنے بچوں کو بڑھاپے کا سہارا مت سمجھو، انہیں اپنی بخشش کا سہارا سمجھو۔ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ، سمجھو میری بات، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھی، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں رو مت، تو جو کہے گی میں اس پر عمل کروں گا لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ ابو قرصافہ سے ان کی ماں نے کہا بول بیٹے شرط کیا ہے؟ ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں، بولو گے سبحان اللہ، بولو میری ماں ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھو، بولو 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 سبحان اللہ، ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو، نشا بھی دیکھیں گے، تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو۔ ابو قرصافہ کی ماں نے کہا سنو آپ کیا بولا؟ بولے امی ایک مرتبہ میرے نبی کو دیکھ لو۔ ادھر دیکھیں آپ، جیسے کہا ابو قرصافہ نے ایک مرتبہ میرے نبی کو دیکھ لو نا، تو ابو قرصافہ کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کی خالہ نے کہا اپنی ماں اپنی بہن سے، ابو قرصافہ کی ماں سے، ارے ٹھیک کہتا ہے تیرا بیٹا، ٹھیک کہتا ہے، کل چل کر کے اس کے حضور کو اس کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہ پرسوں سے مسلمانوں کے نبی کے پاس جانا بند کر دے گا، یہ پرسوں سے مسلمانوں کے نبی کے پاس جانا بند کر دے گا۔ ابو قرصافہ نے اپنی ماں کے کان میں کہا امی وہ تو کل پتا چلے گا، پرسوں سے جاتا ہے۔ ہاتھوں اٹھا کے بولو سرکار کی آمد،
تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ٹھہرو رکو سوچو کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں جو آمینہ کے لال میں کے دامن میں تشریف لائے۔ پھر سے بول دو سرکار کی آمد۔ دوستو حضور کا میلاد کرتے رہا کرو انشاءاللہ۔ جناب ابو قصافہ کہتے ہیں کہ وہ تو امی کل پتہ چلے گا پرسوں سے جاتا گا، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، وہ تو کل پتہ چلے گا کہ پرسوں سے جاتا کون ہے۔ جناب ابو قصافہ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں آگے آ گیا۔ باتیں حضور کی اچھی لگتی ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کے ماں باپ کو۔ سنیں ابو قصافہ کہتے ہیں میں آگے آ گیا، میرے پیچھے میری ماں، ماں کے پیچھے میری خالہ، تینوں حضور کی بارگاہ۔ کس کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ۔ بولو حضور کا نام لو، کس کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں۔ آئے ہیں حضور کے دربار میں سکون کی دولت دیکھنے کے لیے۔ میری بہنوں سنو، ابو قصافہ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھ گیا، ادھر دیکھیں آپ، میں ادھر بیٹھ گیا، ادھر میری ماں بیٹھ گئی، ماں کے پیچھے میری خالہ بیٹھ گئی، سامنے حضور بیٹھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ علامہ فرقان منظری صاحب اللہ جناب حضرات ٹوپی اٹھا کے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دو۔ ابھی ہم اور مولانا فرقان منظری صاحب جب دلی ایئرپورٹ پر اچانک ملاقات ہوئی، پتہ چلا کہ 12 دن کے لیے حضرت بھی راجکوٹ کے قریب تھے، پور بندر کے قریب، اور وہیں پر میں بھی جھاڑو لگا رہا تھا۔ واپسی میں ایئرپورٹ پر ملاقات نہیں ہوئی، بہت مبارک وجود ہے، کیونکہ اسی وجود پر بریلی شریف کے زمین کے ذروں کا مبارک اسٹیکر چسپا اعلیٰ حضرت کے شہر سے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقریر سنیں گے انشاءاللہ، سن کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تھک گئے آپ لوگ، ہاتھوں اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھہری ہوئی سماعت ہے میرے مزاج کے مطابق۔ علامہ فرقان سے ذرا محبت سے ہاتھوں اٹھا کے بولے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جناب ابو قصافہ کہتے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، میری ماں حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، میری خالہ میری ماں کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، حضور سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر کی سینری، اندر کا منظرنامہ دیکھیں۔ ابو قصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی۔ آواز پہنچی آپ تک؟ سنیں آپ، ابو قصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی اور حضور میری ماں کو دیکھ رہے، میں دونوں کو دیکھ رہا تھا، میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابو قصافہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنی ماں کے دوپٹے کے قریب لے کے میں نے کہا مما، کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہے۔ ابو قصافہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے دوپٹے تک اپنا ہاتھ لے کے میں نے کہا مما، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور یہی ہے۔ ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ، نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ جناب ابو قصافہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ میرا امام کہتا ہے نا کہ نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بس میں آخر کا چمکا ہمارا۔ آپ کو تو تال ٹھوک کے بولنا چاہیے ہمارا نبی، کیا کہنے، ہے کہ نہیں؟ آپ کو شوٹ کرتا ہے، آپ کو زیب دیتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ 5 کلو چینی اور چاول دینے والی حکومتیں یہ خود میرے ہی نبی سے ادھار مانگتی ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ابو قصافہ کہتے ہیں میری ماں حضور کو دیکھ رہی تھی، حضور میری ماں کو دیکھ رہے تھے، میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا مما حضور یہی ہیں، حضور یہی ہیں۔ میری ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر معلوم ہے کیا کہا ہو؟ ابو قصافہ کی ماں نے کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ ابو قصافہ کی ماں کہتی ہے میں ٹپکی باندھ کے حضور کو دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی، پھر اچانک ابو قصافہ کہتے ہیں میری ماں میری طرف مخاطب ہوئی اور ایک جملہ ادا کیا، ابو قصافہ، میں نے کہا جی میری ماں، کہا سن، میرا دامن چھوڑ دینا، اس محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ، نعرہ رسالت، حضور اتنے سرکار کی آمد، وہ جو رحمت عالم کانفرنس،
وہ جو رحمت بن کے مکے شریف کے جزیرے پر مکے شریف کے مبارک پلاٹ پہ تشریف لائے ہوئے ایسے ویسے معاذ اللہ جن کا نام سنے تو آپ بیٹھے خاموشی سے ہنستے رہے. نانا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے. حضور آئے ہیں, آمینہ کا لال آیا ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. حضور کی آمد مبارک ہو. پھر سے بول دیں سرکار کی آمد. میں اپنوں کی جوتیوں کے پر دہلیز پر اپنی ٹوپی رکھتا ہوں اور اجازت نامہ ان سے لے کر وہی جو لکھا اسے پڑھتا ہوں. ذرا دیکھیں حضور کیسے تھے. بولے 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 سبحان اللہ. یہی حضور ہے. بات تو مکے شریف کی ہے لیکن ہو رہی ہے گفتگو, باتیں ہو رہی ہیں مدینے شریف میں. سنیں گے تک تو نہیں گیا. مدینے شریف میں میرے آقا صلی اللہ. میری بہنیں سنو, بولنا بھی نہیں زور سے اور آپ بھی سنیں. کھیل کود نہیں کرنا میرے بھائی. ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینے شریف میں. کس شہر میں؟ جو جانا چاہتا ہو جلدی بولے. کس شہر میں؟ مدینے شریف میں حضور تشریف فرما ہے. حضور کے سامنے جناب عاصم بیٹھے ہوئے. حضور کے صحابی ہیں. ان کا نام ہے حضرت عاصم. عین الف صاد میم عاصم. نام ایسی بولتے کیا مطلب ہے؟ اکٹھا بولو. جناب حضور کے صحابی ہیں جناب عاصم ان کا نام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاصم تم مکے کے رہنے والے ہو؟ بولے جی حضور. میرے آقا فرماتے عاصم ذرا یہ بتاؤ کہ مکے میں جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے جب تم جہالت کے دور میں تھے کوئی ایسی بات تیرے ذہن پہ ہے عاصم جو مجھے بتا؟ تو جناب عاصم رونے لگے. بولے حضور رہنے دیجیے, جہالت کے دور کی کوئی بات مجھ سے نہ سنے, تکلیف بہت ہوگی. میرے آقا فرماتے عاصم بتاؤ تو صحیح, جہالت کے دور کی کوئی بات بتاؤ. کوئی بات بتاؤ جب تم نے اسلام قبول نہیں کیا, جب مکے کے ایام جاہلیت کی رسموں میں تم قید تھے. جناب عاصم رو کے بولے حضور تکلیف بہت ہوتی ہے, یاد کرنے پر بیان کرنے پر اور زیادہ ہوتی ہے. آپ سن کے تکلیف محسوس کریں گے. میں اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. میرے آقا فرماتے عاصم بتاؤ جہالت کے دور کوئی واقعہ بیان کرو. سنو میری ماؤں بہنوں. جناب عاصم کہتے میں نے کہا حضور ایک بات مجھے یاد ہے. سنیں ایک بات, بیٹھے بیٹھے ایک بات مجھے یاد آئی. ایک بات مجھے یاد آئی. حضور فرماتے وہ کیا؟ جناب عاصم کہتے میری شادی ہوئی. میری شادی ہوئی. شادی کے 1-1.5 سال کے بعد میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتایا کن کے گھروں میں بچیاں ہیں؟ ماشاءاللہ. بچیوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ سبحان. بچیاں نہ ہو تو گھر اچھا نہیں لگتا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بچیوں سے پیار کیا کرو, انہیں مارا پیٹا مت کرو. 4-4 سال کی وہ گڑیا جیسے ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں اور ہم گلاس سے پانی منگائے گر گیا تو 2 تماچے مار دیے. ایسا مت کیا کرو. بچیوں سے باپ محبت کرتا ہے, کرنا ہی پڑے گا, کرنا ہی پڑے گا. وجہ بعد میں آئے گی. میرے آقا فرماتے عاصم بتاؤ کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں حضور میری شادی ہوئی اور شادی مکے شریف میں ہوئی. بولے گا نہیں کوئی زور سے. شادی مکے شریف میں ہوئی. میرے 1.5 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو مکے کی رسم جو تھی نا زندہ میں نے گاڑ دیا. بیٹا ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. میں نے ایک موت مٹی کی بات کی. بیٹا ادھر دیکھو. میں نے ایک موت مٹی کی بات کی, کسی کے مرنے کی بات کی. ضمیر بھی نہیں ہلتا, حس بے حس ہو گئی, دل بالکل مردہ سا ہو گیا. جناب عاصم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کچی بچی کو ابھی کچھ گھنٹے پہلے پیدا ہوئی تھی, میں نے اسے دفن کر دیا, زندہ گاڑ دیا. کہاں پر معلوم ہے؟ اگر آپ نے کوئی مکے شریف گیا ہو تو سن لیں, نہ گیا ہو تو پتہ لکھ لیں. یہ زمزم ٹاور کے بغل میں ایک دارالتوحید بلڈنگ ہے. اسی بلڈنگ کے بغل میں جدہ آنے کے لیے کار وغیرہ ملتی ہے. اس کے اوپر کبری ہے, برج ہے. کراس کرو گے تو بن لادین مسجد ہے. دائیں طرف حرم شریف ہے اور بائیں طرف جبل عمر کا علاقہ ہے. اب بن گئی ہے مارکیٹ. اسی برج کے اوپر چڑھتے ہوئے دائیں طرف آپ نیچے دیکھیں گے ایک بڑا سا پلاٹ خالی ہے. اسی پلاٹ میں بچیوں کو مکے کے لوگ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. اسی پلاٹ پر. موت کی بات ہے, سنو, کھیل کود نہ کرو, موت کی بات ہے. جناب عاصم کہتے ہیں میری بچی پیدا ہوئی, میں نے اسے جا کے زندہ گاڑ دیا. حضور رونے لگے. حضور کی آنکھیں اشک بار ہوئی. پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں حضور پھر کچھ دن کے بعد میری بیوی امید سے ہوئی نا تو 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد پھر میری بیٹی پیدا ہوئی. جب مجھے پتا چلا پھر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر میں گیا اپنی اس بچی کو, گڑیا جیسے چھوٹی سی بچی تھی, وہ چھوٹی چھوٹی اس کی انگلیاں تھی, آنکھیں تھی, چمکدار تھی, اس کی آنکھیں مسکراتی تھی. میں یوں اپنا پنجہ اس کے بدن پہ گیا اور اسے یوں دبوچ کر کے اور اسے پھر جا کے میں نے دفن کر دیا. میرے آقا رونے لگے. پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں حضور 5 بچیاں میری پیدا ہوئی. میں نے 5 بچیوں کو ہر سال ان کی پیدائش کے بعد زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا. کوئی سنے نہ سنے, میری ماؤں بہنوں تم سنو.
جناب عاصم کہتے ہیں حضور آپ روئے مت. میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں کہ آقا 5 بچیاں زندہ گاڑ چکا تھا. 6ویں مرتبہ میری بیوی امید سے ہوئی نا, اس کے شکم میں میری محبت کی نشانی آئی. تو پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا میں کس کام کے لیے مکہ شریف سے باہر جا رہا ہوں, 2 سال کے بعد آؤں گا. سن میری بیوی, اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بھی دفن کر دینا مقبرۃ الشیبکا میں, اس گراؤنڈ کا نام تھا, اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے پال لینا. جناب عاصم کہتے ہیں میں چلا گیا, اور رب کی مرضی ہے کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہو. میری بیوی اکیلے تھی, بیوی یعنی اس بچی کی ماں. تو ماں کہاں گوارا کرے اپنے بیٹی کو, اس کے جسم کا ٹکڑا ہو. ماں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دوں, دفن کر دوں, زندہ درگور کر دوں. آپ جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے اسے پالنا شروع کر دیا. جب تک شوہر نہیں آتا تب تک تو اللہ اسے زندہ رکھے. جناب عاصم کہتے ہیں آقا میں 1.5-2 سال 2.5 سال کے بعد جب واپس آنے کے لیے میں نے ایک قافلے سے بتایا کہ جا کے میرے گھر میں کہہ دینا اگلے ہفتے تیرا شوہر عاصم آئے گا. تو عورتیں تو اپنے شوہر کے آنے پر خوش ہوتی ہیں, لیکن عاصم کی بیوی کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. وجہ میرا شوہر آئے گا, میری گڑیا جیسی بیٹی کو دیکھے گا, کہیں اسے مار نہ دے, کہیں اسے مار نہ دے. جناب عاصم کہتے ہیں میں جب گھر پہنچا نا تو اس سے پہلے میری بیوی نے بہت رو کر کے ایک فیصلہ کیا تھا. میری اس چھوٹی سی بچی کو جو 2.5 سال کی ہو گئی تھی اسے پڑوس کی عورت کو بلایا, کہا بہن, بولے کیا بات ہے؟ بولی یہ میری بیٹی سے تو لے لے, اسے امانت کے طور پر تو لے لے, میری بیٹی کو تو لے لے, اسے پال لے. میرا شوہر بڑا ظالم ہے, کہیں ڈر ہے میری اس بیٹی کو وہ زندہ گاڑ نہ دے, اسے تو رکھ لے, پھر جیسے جیسے حالات بنیں گے دیکھا جائے گا. جناب عاصم کہتے ہیں میں گھر میں گیا, میری بیوی نے دروازہ کھولا, گھر بڑا پیارا تھا. جیسے گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کا چہرہ اترا ہوا تھا. تو میں نے کہا میری بیگم 2.5 سال کے بعد آیا ہوں, ذرا یہ تو بتا تیرے پیٹ پہ میری محبت کی نشانی تھی, وہ نشانی کیا ہوئی؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا پھر بیٹی پیدا ہوئی تھی, میں نے اسے مار دیا. جھوٹ بول, میں نے اسے مار دیا. عاصم خوش ہو گئے, بہت اچھا کیا تو نے, باپ دادا کی رسموں سے اتفاق کیا. جناب عاصم کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا, آرام کیا. تھوڑی دیر کے بعد وہی انہی کی بیٹی جو پڑوس کے گھر میں تھی وہ دندناتی ہوئی اپنے گھر میں آ گئی. جناب عاصم کہتے جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا یہ پڑوس کی بچی ہے جو میرے گھر میں بار بار آتی ہے. میں نے کہا بھگاؤ اس کو, یہ بچیاں یہ نفرت کی علامت ہے. کون ہے اتنا ظالم انسان جو بچی کو پالتا ہے؟ کیا اپنے گھر میں داماد بلائے گا, بہن بیٹیوں کی عزتیں لٹوائے گا؟ کیسا بدبخت انسان ہے, اپنے باپ دادا کی رسموں کو بھول چکا ہے, بھگاؤ اس کو. تو جناب عاصم کی بیوی کہتی ہے میں نے بچی کو پکڑا, اس گھر میں چھوڑ دیا. پھر کچھ دیر کے بعد پھر میری بچی میرے گھر میں بار بار آتی. کیوں؟ گھر تو اسی کا تھا, گھر تو اسی کا تھا. جناب عاصم کہتے بار بار اسے دیکھتے 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 اس کی محبت میرے دل میں بیٹھتی چلی گئی, اس کا پیار میرے دل میں سماتا چلا گیا. پھر ایسا ہوا کہ میں بازار جاتا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی لے کے, اس سے پیار کرتا, میرے سینے پر وہ لوٹتی رہتی ہے. جب پڑوسن اس بچی کو لے کے چلی جاتی نا تو جناب عاصم کہتے ہیں کہ جب وہ لے کے چلی جاتی تو میرا شوہر عاصم اس کے گھر جاتا اور کہتا ہے بہن کچھ دیر کے لیے اپنی بیٹی میرے حوالے. جناب عاصم کہتے ہیں میں اس سے پیار کرنے لگا. وہ تو 2.5 سال کی گڑیا جیسی بچی میرے آگے پیچھے دوڑتی تھی, بازاروں سے اچھی اچھی چیزیں اس کے لیے لاتا تھا. کیوں نہ لاتے, خون تو جناب عاصم کا تھا. اللہ اللہ. عاصم کہتے ہیں ایک دن میری بیوی اور میں اور وہ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. میری بیٹی میری سینے سے لپٹی ہوئی تھی اور میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی, اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو میں اسے نہ مارتا, پال لیتا. اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو میں اسے مارتا, میں اسے پال لیتا. 5 بچیوں کو زندہ میں نے دفن کیا ہے, لیکن اس بچی سے مجھے پیار ہے, بغیر اس کے میرا دل باہر لگتا نہیں ہے. اے میری بیوی کتنی پیاری گڑیا ہے, کاش میری 5 بچیاں زندہ ہوتی تو کتنا پیار تقسیم ہوتا. جب اتنا پیار کرتے ہوئے جملوں کو دیکھا نا, سنا نا میری بیوی نے, تو جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور میری بیوی نے مجھ سے کہا عاصم خوش ہو جاؤ, یہ بیٹی تمہاری ہے, یہ بیٹی تمہاری ہے. اولاد والوں تمہارے بھی گھر میں بیٹیاں ہیں. علامہ فرقان صاحب کتنا گھر میں چاند جیسی گڑیا ہوگی, مبارک لوگوں کے گھر میں بیٹیاں. واقعی جب بیٹیوں کی تصویریں میں کسی گھر میں, آفاق بھائی گھر میں آیا نا, وہ چھوٹی سی شہزادی ملی مشکات فاطمہ, اس کو دیکھا تو یاد آئی اپنی بیٹی. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. ایک بات اور سنیں, میں ماؤں کا اور بیٹوں کا فراڈ بتاتا ہوں, دھوکا, اور بیٹوں کا ماؤں کا اپنے بیٹی کے ساتھ
اور بیٹے کے ساتھ اور بیٹی کا اپنے باپ کے ساتھ تعلق بتاتا ہوں. سنیں آپ. بیٹا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. کس سے؟ اپنی ماں. اس میں جواڑ فائدہ. سب سے زیادہ بیٹا کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی ماں سے. وہ چکر بیٹا ہے. ابو بیٹھے ہیں بیٹا رہے گا. جیسے علامہ فرقان صاحب باہر گئے, ان کا بیٹا امی 100 روپے دینا, تو تیرے ابو بیٹے کیوں نہیں؟ ارے ابو بیٹے ڈینجر ہیں, بڑے جلال والے, وہ حساب مانگتے ہیں, وہ 100 دینا بھائی 100 دینا. نہیں بیٹا 100 نہیں پسند, 100 دینا. ماں کا دل نرم ہوتا ہے. بیٹا اپنی ماں کو ڈرا دھمکا کے لپٹ کے پیار کر کے 100 روپے لے لیتے. بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے. کس سے محبت کرتی ہے؟ بیٹی اپنے باپ سے بغیر کسی لالچ کے. یہ سائنسی طور پر اصول ہے. بغیر کسی لالچ کے بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں. وجہ اور باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ صوفی صاحب سے میں نے پوچھا کہ باپ اپنی بیٹی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں انہی باپ کی عمروں کے مردوں کے لوگوں نے مکے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا, انہی بچیوں پر انہی لوگوں کی قبیلے کے لوگوں نے دفن کیا ہے, لہذا ان لوگوں کو بچیوں سے محبت کر کے اس کی بھرپائی کرنی ہی پڑے گی. وہ بھرپائی کرنی پڑے گی قیامت تک. سمجھ رہے ہیں؟ جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر یہ تیری بیٹی ہے. جناب عاصم رونے لگے, رو کے بولے اپنی بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے. اے میری بیوی ہاتھ جوڑتا ہوں اس بات کی خبر کسی کو نہ لگے. جناب عاصم کہتے ہیں بس میں چپ چاپ خوش ہوتا تھا, باہر بتاتا نہیں تھا کسی کہ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے. خوشبو کو مگر پھیلنے سے کون روک سکتا ہے؟ 2-3 مہینے کے بعد خبر پھیل گئی کہ عاصم اپنے گھر میں ایک بیٹی کو پالتا ہے. سنیں وہ جو رحمت عالم کانفرنس کا بورڈ لگا ہوا ہے, حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے. ذرا سوچو تو صحیح, کبھی کسی سے پتا کیا وہ رحمت ہے تو کیسے ہے؟ کون سا روپ ان کا رحمت والا تھا؟ سنیں آپ, بھول جاتے ہیں باتیں آپ, اور تقریر سے نعتوں سے کوئی دلچسپی نہیں, واہ واہ کی بات ختم ہو گئی. جناب عاصم کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو میجورٹی دوستوں کی بیٹھی ہوئی تھی. میری بیٹی کی گھر میں ہونے کی خبر باہر پھیل گئی. میرے سارے بدماش دوستوں نے مجھے بلایا, بولے عاصم بیٹھ. بولے میں بیٹھ گیا. مجھے گھیر لیا لوگوں نے, بولے عاصم یہ بتا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے 5 بچیاں کس نے ماری ہیں؟ میں نے کہا میں نے ماری ہیں, میں نے دفن کیا, بچوں کے گلے دبا دبا کے مارے. تو بولے یہ بتا میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں 2.5 سال کی گڑیا جیسی بیٹی ہے. حضور سب کے لیے رحمت ہے کہ نہیں بتائیں؟ شبنم جبل پوری صاحب نے کہا تھا شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے, یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق, آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے. لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونق. سنیں یہ رحمت والا نبی جب زمین پر آیا تو اس وقت زمین کے حالات کیا تھے؟ ایک شخص کوئی زور سے بولے بھی نہیں, کوئی زور سے سانس نہ لے. مجھے ان علماء کے قدم کی برکتوں سے استفادہ کرنا ہے. روئے زمین پر سب سے پہلا جو آدمی آیا اسے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہ آواز نہیں آئی. آدم علیہ السلام. کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلا جو انسان زمین پر اللہ کے حکم سے آیا اسے کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام. ان کے نکاح میں جو خاتون تھی وہ ہماری اور آپ کی ماں ہے, جنہیں مخدومہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی مرضی سے زمین پر آئے. ان کے گھر میں گھر آنگن میں مبارک گلکاریوں میں اضافہ ہوا. ایک بیٹا پیدا ہوا جسے شیش علیہ السلام. ایک روایت کے مطابق ایودھیا شریف میں جن کی مدار شریف ہے, جن بزرگوں کی مزاج کی قلم کی روشنائی کا ایرو ادھر مڑا ہوا ہے, جب آپ وہاں پر جائیں تو انہی کی تحقیق کے مطابق جائیں, آپ کو فیض ملے گا. شیش علیہ السلام اپنے ابو جناب آدم علیہ السلام کے